بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اہم ٹاپک کے اوپر بات کریں گے جو کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم اپنی انسٹالمنٹ کو کتنا لیٹ کر سکتے ہیں اور اس پہ کیا لیٹ فیس لگتی ہے اگر لیٹ کریں تو، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی وجہ سے جمع نہ کروا سکیں تو ہماری پالیسی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ انشورنس پالیسی دراصل ایک معاہدہ ہے جو کہ پالیسی ہولڈر اور انشورنس کمپنی کے مابین ہوتا ہے، اور کسی بھی طرح کا کانٹریکٹ ہو، اس کانٹریکٹ کی پاسداری کو ہمیشہ سراہا جاتا ہے اور اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ آپ نے جو بھی معاہدہ کیا ہے اس کو آپ مکمل کریں، اور کیونکہ پالیسی دراصل ایک ایسا لائحہ ہے جو کہ جامع حکمت عملی کے طور پہ اختیار کیا جاتا ہے بہتر مستقبل کے لیے، اور آپ اس معاہدے کو نافذ العمل رکھنے کے لیے جو آپ کی ذمہ داری ہے یعنی پریمیم کا ادا کرنا، اس کو ضرور یقینی بنائیں، اور اس کو ان ٹائم اگر آپ ادا کریں گے تو آپ پالیسی کے جو فوائد ہیں اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ آپ اپنی انسٹالمنٹ کو کتنا لیٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کی جو انشورنس پالیسی ہے اس کی ڈیو ڈیٹ کیا ہے، جو کہ آپ کے پالیسی اسکیجول پہ آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی ڈیو ڈیٹ ہے 31 مارچ، پالیسی آپ نے لی تھی 31 مارچ 2023 کو، اور اب ہر سال 31 مارچ کو آپ کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ ڈیو ہوا کرے گی سالانہ بنیاد پہ، تو 31 مارچ 2024 کو آپ پہ دوسرا پریمیم واجب الادا ہو جائے گا۔ یہاں پہ میں یہ بات اہم سمجھتا ہوں کہ بتاتا چلوں کہ سیکنڈ پریمیم بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا، آپ کو اسے بر وقت ہی ادا کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پالیسی کے بینیفٹس آپ کو ملتے رہیں، کیونکہ دوسری انسٹالمنٹ اگر آپ ٹائم پہ جمع نہیں کرواتے تو اس میں میکسیمم 31 دنوں کا گریس پیریڈ ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ اس کو جمع کروا سکتے ہیں۔ اگر دوسری انسٹالمنٹ میں 31 دن کا گریس پیریڈ گزر جاتا ہے تو آپ کی پالیسی منقطع ہو جائے گی، لیپس ہو جائے گی، وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور اس کو پھر دوبارہ آپ کو بحال کروانا پڑے گا، اور پھر وہ ساری کاغذی کارروائی جو ہے کرنی پڑے گی، جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہو۔ تو کوشش کریں کہ سیکنڈ پریمیم آپ ان ٹائم جمع کروائیں، اس میں گریس پیریڈ بہت کم ہوتا ہے، اور جب آپ سیکنڈ پریمیم جمع کروا دیتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ سیف زون میں آ جاتے ہیں۔ آپ کی پالیسی جتنی بھی مدت کی ہے، 10 سال کی ہے، 15 سال کی، 20 سال یا اس سے زیادہ کی، آپ کو دوسری انسٹالمنٹ جمع کروانے کے بعد ہر سال 90 ڈیز کا مزید گریس پیریڈ ملتا ہے آپ کی ڈیو ڈیٹ سے۔ جیسے کہ اگر آپ کی 31 مارچ ڈیو ڈیٹ ہے تو اس میں آپ 90 دن مزید جمع کر لیں تو وہ آپ کا گریس پیریڈ بنتا ہے۔ یاد رہے کہ گریس پیریڈ میں اگر 90 دن سے ایک دن بھی اوپر ہوتا ہے تو آپ کو پھر پورے 3 مہینوں کی جو ہے لیٹ فیس وہ لگ سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ 90 دن کا اگر آپ نے مارجن رکھنا ہے، کیونکہ کچھ مہینوں میں کچھ مہینے 30 دن کے ہوتے ہیں، کچھ 31 دن کے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو ویسے ہی 3 مہینے پہ آپ سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں 1-2 دن کی کمی بیشی ہو جائے۔ تو آپ فور سیف سائڈ 31 مارچ اگر آپ کی ڈیو ڈیٹ ہے اور آپ نے دوسری انسٹالمنٹ جمع کروا دی ہے تھرڈ اینڈ آن ورڈ پریمیم کی ادائیگی کے لیے، آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ 3 مہینے جو ہیں 31 مارچ سے آن ورڈ، اپریل، مئی، جون، 30 جون بنتے ہیں، تو آپ احتیاطاً 25 جون کی ڈیڈ لائن رکھ لیں کہ آپ اس کے اندر اس کا پریمیم ادا کر دیں، اور اس پہ کوئی آپ کو لیٹ فیس نہیں پڑے گی۔ آپ بالکل سہولت اور آسانی سے اس جو ڈیوریشن ہے اس کے اندر آپ اپنا پریمیم جمع کروا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ایک پالیسی کے اندر جب آپ سائن اپ کرتے ہیں تو 2 آپشنز ہوتی ہیں جسے آٹومیٹک نان فار فیچر آپشن کہا جاتا ہے۔ اے فار آٹومیٹک پیڈ اپ یعنی خود کار منجمد کی سہولت، اور بی آپشن آٹومیٹک پریمیم لون یعنی خود کار قرض برائے پریمیم کی سہولت۔ یہ دونوں سہولتوں میں سے کسی ایک سہولت کا آپ نے جو ہے وہ انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور اس سہولت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو بنائیں گے جس میں اس پہ وضاحت سے بات کریں گے، ان کے فیچرز پہ بات کریں گے۔ اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ نے جن سوالات کے جوابات کے لیے ویڈیو دیکھی ہوگی وہ آپ کو مل گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں عائشہ عمر، اور آج میں آپ کو ایک بہت ہی اسپیشل انسان سے ملوا رہی ہوں، وہ انسان جس کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں، میری امی۔ عائشہ 1.5 سال کی تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت ہمارے پاس نہ کوئی رہنے کو گھر تھا، نہ کوئی
फाइनेंशियल असिस्टेंस थी किसी तरफ से। फॉर्चुनेटली आयशा के अब्बू ने स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। अब मुझे वो पॉलिसी क्लेम करनी थी क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं थी और सिर्फ एक ये स्टेट लाइफ की पॉलिसी का सहारा था। और मैंने वो जो क्लेम के पैसे मिले थे स्टेट लाइफ की पॉलिसी के, उसको मैंने री इन्वेस्ट कर दिया। इस तरह से मुझे मेरी अपनी स्कूल की सैलरी और वो प्रॉफिट से मुझे हेल्प मिली और हमने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। दोनों बच्चों की जो एजुकेशनल पॉलिसी मैच्योर हुई तो उससे मुझे एडमिशन फ़ी देने में बड़ी हेल्प मिली। आयशा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में गई और मेरे बेटे को लम्स में एडमिशन मिला। मेरी अम्मी ने मुझे और मेरे भाई को बेस्ट स्कूल्स में, बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ाया और आज हम अपने अपने प्रोफेशंस में कामयाब हैं। और इस मौके पर आई वांट टू थैंक माय मदर एंड स्टेट लाइफ, जिनकी वजह से खुशियाँ मिली, कामयाबी मिली। और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, ए खुदा मेरी अम्मी सलामत रहे। थैंक्स टू स्टेट लाइफ।